السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ہمیں تجدید ایمان کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج بیعت کیوں کیا جائے، مرشد کی کیا ضرورت ہے، سمجھتے ہیں۔ بیعت بہت قسم کے، مگر ہم دین میں دیکھیں تو صرف 3 قسم کے بیعت ملتے ہیں۔ فرسٹ ہے بیعت اسلام، سیکنڈ بیعت جہاد اور تھرڈ بیعت توبہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی لیافظون ہے، یعنی اللہ کو پہچاننا۔ اس کا ظاہری معنی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حدیث قدسی میں بتا رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا چاہوں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہچانے جائیں، اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانیں۔ تو ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اللہ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ تو اللہ والوں کے پاس یہ 2 باتوں پہ یہ 2 مقصد بیعت ہے کہ ہر آن اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور دوسرا ہے کہ اللہ کو پا لینا۔ ہم کسی چیز کو جب تک نہیں پا سکتے، جب تک اس کو پہچان نہیں لیتے۔ مثال کے طور پہ ایک چیئر ہے، جب تک آپ چیئر کو پہچان نہیں لیتے، اس کو یوز نہیں کرتے، اس پہ بیٹھتے، اس کا استعمال کرتے، اس کو پہچانے تو یوز کریں گے نا۔ تو ہم اگر اس کا اسٹرکچر ہمیں پورا یاد رہتا ہے، اس کو اسٹرکچر سے پہچانتے ہیں ہم وہ چیئر ہے، بلکہ چاہے وہ کون سی بھی ہو، ووڈن ہو، پلاسٹک ہو یا کچھ بھی ہو، ہم آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ تو جب پہچان لیے تو اس کو یوز کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی جب تک نہیں پہچانتے، جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم پا نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے یاد بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان لیے تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر نہیں پہچانے تو ناکام ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کو پہچان کے یہ سب کام کرے تو ہم کامیاب ہو سکتے۔ بیعت قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، جب آپ کے پاس مومن عورتیں اس غرض سے آئیں کہ وہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے اور بدکاری نہیں کریں گے، اولاد کا قتل نہیں کریں گے اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گے، تو اے محبوب ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعا مانگو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ بات پر بیعت ہو رہی ہے کہ شرک نہیں کریں گے، اور تو ہمیں اپنی حاجت روائی پن کو نکالنا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے ہمیں کامل شیخ کی صحبت میں بیٹھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی سیدھے راستے پر ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرے تم اس کے لیے کوئی کارساز راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی سیدھے راستے پر ہے، اور جس کو میں گمراہ کروں اس کا کوئی راہ بتانے والا اور اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولیم مرشدہ کا لفظ یوز کر رہے ہیں، مینس اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوگا، جس کا کوئی
راہ بتانے والا نہیں ہے، راستہ دکھانے والا نہیں ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جس کو میں گمراہی میں چھوڑ دیا۔ گمراہ تو یہ گمراہی سے نکلنے کے لیے ہمیں بیعت کرنا ضروری ہے، بیعت کرے تو یہ گمراہی سے نکل جاتے۔ اور ولی کی کیا ضرورت ہے؟ بولے تو ہدایت پانے کے لیے ولی کی بہت ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا۔ جزاک اللہ۔